ہمیں پاکیزہ غذا کھانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں واجبات کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جب موت آنی ہی آنی ہے تو ان بدنوں کو شہادت کی موت نصیب فرما۔ پروردگار ہمیں نمازی بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائے۔ پروردگار ایسا بنا کہ یوم القیامہ اہل بیت کے لیے باعث فخر بن سکے۔ پروردگار ولی دورہ امام زمان جو ظہور فرما، ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرما۔ ہمیں امام زمانہ کے ظہور کے وقت عقل و شعور سے مالا مال فرما۔ ہماری دعاؤں کو شرف قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات بس ایک عشق شاہ کربلا کے نام کر دو۔ پوری توجہ، بس ایک عشق شاہ کربلا کے نام کر دو، دیا ہے بہت مرکز میں روشنی کے لیے۔ باتیں آپ نے میری سننی ہیں، زیادہ زحمت نہیں دینا، لیکن کوشش یہی ہوگی کہ جو لحظات بھی آپ لوگوں کے سامنے اپنی معروضات پیش کروں وہ دنیا میں بھی مفید ثابت ہوں اور قبر میں بھی مفید ثابت ہوں۔ اس لیے پوری توجہ چاہوں گا، بس ایک عشق شاہ کربلا کے نام کر دو، دیا ہے بہت مرکز میں روشنی کے لیے۔ ارے یہ بات جا کر خضر و مسیحا سے پوچھ لو، غم حسین ضروری ہے زندگی کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ ہر دل میں کوئی نہ کوئی ارمان ہوتا ہے۔ یہ چند کلمات فقط آپ لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے تاکہ میں اپنا پیغام جو ہے وہ بآسانی آپ تمام احباب تک منتقل کر سکوں۔ ایک سلوات مل کر محمد ہر دل میں کوئی نہ کوئی ارمان ہوتا ہے، ہو نہ جس گھر میں ذکر علی وہ ویران ہوتا ہے۔ پوری توجہ، اب دیکھیں دل مومن کا ہو یا منافق کا، مسلم کا ہو یا کافر کا، اس کے اندر کوئی نہ کوئی حسرت ہے، چاہے وہ اچھی ہے چاہے وہ بری ہے، موجود ہے۔ ہر دل میں کوئی نہ کوئی ارمان ہوتا ہے، ہو نہ اس گھر میں ذکر علی وہ ویران ہوتا ہے۔ ارے علی کو قرآن سے جدا کرنے والے سنو، جس دل میں علی بسا ہو وہی قرآن ہوتا ہے۔ علی بسا ہو وہی قرآن، القرآن مع علی و علی قرآن۔ صلوات پر محمد۔ بہت کم مجالس ایسی ملتی ہیں ہمیں کہ جہاں ہمیں بانیان یہ کہتے ہیں کہ آقا جان دین کی تبلیغ کیجئے گا۔ بہت کم میسر ہوتی ہیں ایسی، وائلہ اکثر کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ سرکار واہ واہ ہونی چاہیے، لوگوں کو سمجھ آوے دے بامی نہ آوے۔ اور جن مجالس میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ دین کا حلال حرام بتانا ہے، مقام علماء بتانا ہے، سیرت آل محمد بتانی ہے، ان مجالس میں سے ایک مجلس یہ بھی ہے۔ اس لیے بانیان کی خاص توفیقات کے لیے مل کر ایک سلوات کرنے والا میں نے آپ کے سامنے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی، ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، اعلان الہی ہو رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دینوں میں سے بہترین اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ میں نے پوری گفتگو کے اندر فقط یہی بتانا ہے کہ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ تمام دینوں میں سے بہترین دین دین اسلام ہے تو یہ کیوں ہے؟ بس اس کیوں کا جواب دے کہ آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ مل کے ایک سلوات پر محمد
بارہ دیگر صلوات۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دینوں میں سے بہترین دین دین اسلام ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سند یافتہ، ڈگری یافتہ، آخر تک چلنے والا جو دین اللہ نے قرار دیا ہے وہ دین اسلام کا۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں اللہ نے فرمایا کہ بہترین دین دین اسلام ہے؟ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بالکل اختصار کے ساتھ کہ آخر کیا سبب ہے کہ اعلان جو ہوا ہے کہ دینوں میں سے سب سے بہترین دین دین اسلام ہے۔ جب ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ پروردگار تمام کے تمام ادیان جو تیری طرف سے 1.25 لاکھ انبیاء آئے، ان میں رسول آئے، ان میں اولو العزم رسول آئے، 5 دین آئے، 5 شریعتیں آئیں، جو جناب نوح لے کے آئے وہ بھی تیرا دین ہے، جو جناب ابراہیم لے کے آئے وہ بھی تیرا دین ہے، جو جناب موسیٰ لے کے آئے وہ بھی تیرا دین ہے، جو جناب عیسیٰ لے کے آئے وہ بھی تیرا دین ہے۔ لیکن آقا اسلام، رسول اسلام جو دین لے کے آئے ہیں، تو اس دین کو کہہ رہا ہے کہ تمام کے تمام دینوں میں سے بہترین دین دین اسلام ہے۔ پروردگار کیا پہلے تیرے دین نہ تھے؟ پوری بیداری چاہوں گا، پوری توجہ چاہوں گا کہ جب تمام دین اسی کارخانہ الہی سے آئے ہیں، منشور توحید لے کے آئے ہیں، دین دے کے بھیجنے والا وہی ایک خدا ہے، تو اس دین کو دین اسلام اور بہترین دین کیوں کہا گیا؟ تو یقیناً آواز یہی آئے گی کہ اے ثقلین نقوی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو پیغام آدم لے کے آئے وہ بھی میرا تھا، جو اس کی اولاد لے کے آئی وہ بھی میرا تھا، جو دین جناب نوح لے کے آئے وہ بھی میرا تھا، جو ابراہیم لے کے آئے وہ بھی میرا تھا، جو موسیٰ لے کے آئے وہ بھی میرا تھا، جو عیسیٰ لے کے آئے وہ بھی میرا تھا، جو محمد عربی لے کے آئے وہ بھی میرا تھا۔ لیکن باقی دینوں میں اور اس دین میں بڑا فرق ہے۔ خدایا کیا فرق ہے؟ کہا جو پہلے دین آئے ان میں حسین کو بھی، جو یہ دین آیا ان میں تو جو ہے یہ نہیں ہے۔ باقی ادیان بھی اللہ کے ہیں، یہ دین بھی اللہ کا ہے۔ بہترین اس لیے قرار دیا گیا کہ جو اللہ نے محافظ اس دین کو عطا کیے ہیں، ایسے محافظ پیچھے کوئی نہیں۔ بے شک وہ بھی پیغام توحید لے کے آئے ہیں، وہ تمام انبیاء کا منشور ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ وہ کہنے والے تھے لا الہ الا اللہ، اس دین میں کہنے والے بھی ہیں اور لا الہ کو بچانے والے بھی ہیں۔ پوری توجہ، کہنے والے بھی ہیں اور بچانے والے بھی ہیں۔ اس لیے تمام دینوں میں سے بہترین دین دین اسلام کے سوال پر محمد اچھا آپ لوگ سو کے سنیں یا جاگ کے؟ ٹائم تو جب پورا ہوگا جہاں تو میں نے کبھی چھوڑ دیا۔ یہ تو میں آپ کو بیدار کر رہا ہوں، اصل پیغامات تو اس کے بعد آنے والے ہیں۔ مل کے سوال